سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو نگران ہیں یہ تو ذمہ دار نہیں ہیں. 16 مہینے والوں سے پہلے 3.5 سال والے ذمہ دار تھے, 3.5 سال والوں سے پہلے وہ 5 سال والے ذمہ دار تھے. یہ جو ہانڈی کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو چڑھایا کس نے اور اس میں پھر مسالے کس نے ایڈ کیے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. تھوڑا بس آرام سے آج گفتگو نہیں ہو سکتی. جنہوں نے یہ آئی پی پی سے معاہدہ کیا تھا وہ آپ پھر پہنچتے پہنچتے کہیں بھی پہنچ جائیں کہ جنہوں نے ڈالرز میں معاہدہ کیا تھا, آئی ایم سوری, یہ آپ کے اور میرے ٹیکسز کا پیسہ تھا, ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا کہ جس میں آپ نے ڈالرز میں معاہدے کر لیے. جو ملک جس کی وہ کرنسی نہیں ہے, خطے غربت کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, آپ نے وہاں پر اپنوں کو نوازنے کے لیے یہ آئی پی پیز آپ نے وہ کر دی. اور اس کے بعد جو معاہدہ آپ نے, میں پچھلے 5 سال پاور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, میں ان سے وہ ایگریمنٹس مانگتی رہی ہوں کہ ذرا مجھے پتا چلے کہ وہ ایگریمنٹ کس محاشے کے دستخط ہیں اور کس کس کو نوازا گیا ہے. ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ بجلی کی پروڈکشن کریں گے, اب وہ ہم آپ سے لیں یا نہ لیں, وہ کنزیوم ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو اس کے پیسے ملیں گے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاہدے بھی نہیں ٹوٹ سکتے, اس لیے کہ انٹرنیشنلی اس پر معاہدے ہوئے ہوئے, اور پھر وہ اگر کسی انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے تو پاکستان کو پھر وہی ہرجانہ بھرنا پڑے گا جو چودھری افتخار صاحب نے ریکارڈ ایکٹ پہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم وہ ابھی تو کیس ہار گئے تھے. 2027 تک وہ سارے معاہدے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں کوئی بھی ہو, 3.5 سال حکومت کرنے والے ہوں, 16 مہینے حکومت کرنے والے ہوں, یہ عوام کے پاس جائیں گے کیسے, انہیں فیس کس طرح کریں گے؟ ابھی تو الیکشن خیر خود ایک سوال ہے, لیکن جب بھی جائیں گے لوگ ان کو پوچھیں گے نہیں, ان سے سوال نہیں کریں گے کہ بھائی کر کے کیا آئے ہو؟ گورنمنٹ پہ ڈالیں گے, وہ اس سے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالیں گے. آج تو میں دیکھ دی کہ کتنے سینئر شخص, اتنے ایجڈ, وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت 2018 میں ختم ہو گئی تھی, اب صرف وزیر اعظم نون کا تھا. مطلب آپ مجھے بتائیں, آئی ایم سوری, ہمارے ماتھے پہ کیا چغد لکھا ہوا ہے؟ ہم لوگ پاگل ہیں کہ آپ کہیں کہ صرف آپ کا وزیر اعظم تھا. 1.5 سال آ کے ان لوگوں نے اگر اتنا ان کو پرابلم عوام سے دلی لگاؤ ہوتا یا مسیحا بننے کی کوشش کرتے تو یہ کچھ کام کرتے, آ کے اپنی کیسز تھوڑی ختم کرواتے, آ کے نیب کا رول تھوڑی چینج کرتے, ای وی ایم, اوورسیز سب اپنے کام کرنے کے بجائے. آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کوئی عوام کے لیے بات کی ہو؟ آپ سر جھکائے آئی ایم ایف سے معاہدے پہ ہاں ہاں کیے جا رہے ہیں. کبھی آئی ایم ایف نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ لوگ اپنی عیاشیاں کم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ تو ظاہر ہے اب جس نے قرضہ دیا ہے وہ تو اپنی شرائط بھی رکھے گا, ہم اس میں آئی ایم ایف کو کیوں برا بنا بولیں. اور اگر 3.5 سال حکومت میں, خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہی ہوں, کہ حالات اتنے خراب تھے تو ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ وہ آ کر حکومت یہ ڈھول اپنے گلے میں باندھیں؟ یہ تو مہنگائی کے رونا روتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے اقتدار میں آئے تھے نا. آپ نے کبھی کوئی دیکھا کہ کوئی عوامی بل پیش کیا ہو کہ یا عوام کے لیے بات کی؟ اب آج آ کر سارا ملبہ نگراں حکومت, جس کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, تو وہ کیسے فیصلے کر سکتی ہیں؟ ہم تو خود ہی کہتے ہیں نا کہ وہ تو نگرانی کے لیے آئے ہیں, وہ فیصلے کیسے کریں گے؟ یقینی اور طور پر ان یہ کے پاس تو مینڈیٹ جلا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو قسطوں پر بل لینے کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کسی طرح سے قابل قبول ہوگا؟ بل تو وہیں کا وہیں رہے گا, آپ اسے توڑ توڑ کے لے لیں, اتنی تو آمدن ہی نہیں ہے. لوگوں یہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ مجھے کہیں گے قسطیں میں دے دو, بھرنا تو ہے نا مجھے. اب وہ قسطیں کیا سود در سود, پٹھان کی سود کی طرح آگے چلتی رہیں گی؟ تو ظاہر ہے اگلے بل میں بھی لگ کر آ جائے گی وہ قسط. تو اس بل کا کیا ہوگا؟ یہ بیٹھ کے کچھ سوچنا پڑے گا. اور ذمہ دار تو نگراں حکومت نہیں ہے, آپ کسی کو بھی ٹھہرا دیں ذمہ دار, بٹ نگراں حکومت اس ساری چیزوں کی ذمہ دار نہیں ہے. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ اس موقع پر وہ جو لوگ ہیں جو کہ عموماً کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور رزلٹس لے کر آتے ہیں, جنہیں بعد میں کریڈٹ دیا جاتا ہے سرکاری تقریبات میں, ان کو بھی تھوڑا سا اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور معاملات کو سنبھالنا چاہیے کیونکہ لوگ تکلیف میں ہیں؟ سر آئی ڈونٹ نو ان کو کیوں اتنے کریڈٹ مل جاتے ہیں. آج تک تو ابھی جب بھی نگراں حکومت کے نام فائنلائز ہو رہے تھے اور اس میں 2-3 ہماری بیوروکریٹس کے نام تھے, اور کہا کہ انہوں نے اپنے شعبہ میں ان کی اعلیٰ خدمات, اگر وہ اعلیٰ خدمات مجھے تو نظر نہیں آئی ان 5 سال میں. اس ملک کا کوئی ادارہ تو وہ بام عروج تک نہیں پہنچا کہ آپ نے پوسٹر کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیا ہو, کہ وہ لیپرڈ جو ٹی سی ایس کی طرح پہنچا دیا ہو. آپ نے اپنی ٹرانسپورٹ کو یہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بنا دیا ہو. آپ لوگ تو بابو بن کر آ کے بیٹھ کے کھانچے شروع ہو جاتے ہیں, کھابے شروع ہو جاتے ہیں. ملک کے لیے تو کچھ نہیں کیا. کیا کوئی ایک بندہ بھی درد دل والا نہیں تھا کہ جس وقت یہ آئی پی پیز بن رہی تھی اور ان کا معاہدے ہو رہے تھے کہ وہ یہ سوچتا یا دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے یہی ہونا تھا.
اچھا جنہوں نے یہ معاہدے کیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اکتوبر میں آ جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب لوگ اتنے غم و غصے میں ہیں وہ آ سکیں گے؟ اکتوبر میں اب دیکھیے آج خوشی شاہ صاحب کا بیان ہے کہ وہ عین وقت پر بیمار بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو وہ ان کو پتہ ہے، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کلین چٹ مل گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 18 اکتوبر کا انتظار کر رہے ہیں اور کہ بات ہو گئی ہے. کچھ اس قسم کی ٹویٹس بھی آئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کس سے بات ہوئی، کلین چٹ کس نے دی ہے، اوکے کس نے دی ہے، ترازو کے پلڑے کس نے برابر کیے. لیکن ان حالات میں میرے خیال میں عوام کو شعور آ چکا ہے اور اپنے حق کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا حق ہے سب کا. لیکن انتخابات بہت برے وقت پر حالات ہوں ہیں، گے؟ یہ پتہ نہیں ہونا ہے. تو میں پچھلے 5 سال سے میں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی، ابھی آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے 3.5 سال کی، میں نے 3.5 سال میں وہاں پہ رہتے ہوئے میں نے بل اپوز کیا تھا. جس وقت یہ سارا آ رہا تھا کا بل آ رہا تھا اور فیول ایڈجسٹمنٹ اور یہ اور وہ آن ریکارڈ ہے، وہ میں نے اپوز کیا تھا. اور میں نے ابھی بھی 16 ماہ میں ایک دوسرا بل آیا تھا جس میں اربوں روپے ان کے کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے ڈسکوز کے. میں نے اس کو بھی اپوز کیا تھا کہ آپ ڈائریکٹ عوام کو سبسڈی دیں، یہ ان کاموں کے لیے نہ رکھیں کہ آپ نے کھمبے بدلنے اور تارے بدلنے اور اس میں اپنے کمیشن لینے. میں نے اس کو بھی اپوز کیا. اچھا سارہ صاحب، آپ کیونکہ کمیٹی کا بھی حصہ رہی ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہم آج تک متبادل بجلی کی طرف نہیں جا سکے. ہم مہنگے کوئلے سے، ایل این جی سے، فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غفلت کوتاہی کس کی ہے؟ اگر ہم متبادل توانائی کی طرف چلے جاتے تو آج ہمارا یہ رونا ہی نہ ہوتا. سب وہ کہتے ہیں نا کہ سب اجتماعی حصے دار ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایک تھا. تھر کول میں بہت چھوٹی سی کراچی جب آتی ہوتی تھی تو تب میں وہاں پر یہ اس طرف بورڈ لگے دیکھتی ہوتی تھی کہ تھر کول کا ایک آفس ہے یہاں پر. وہ بل بورڈز تو خیر ہم نے بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن سارہ صاحبہ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. بل بورڈز میں نے بھی بہت دیکھے ہیں لیکن وہ تھر کول سے بجلی بنتی ہوئی نہیں دیکھی ہم نے کبھی. بس ہاں جی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تھر کول کی بات ہوئی تقریباً 2.5 سال پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئلہ اس قابل نہیں ہے، جو ہمارے پاس ریفائن اور اس سے بجلی بنانے کی وہ ہے ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو ڈبل کرنا پڑے گا جس کے لیے اربوں روپے چاہیے. پھر جیسے 16 ماہ کی حکومت میں ان لوگوں نے حکومت سنبھالی اور آپ نے بھی ایک بیان سنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تھر کول ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوگا. اور میں پوچھتے رہ گئی کہ وہ ابھی چند ماہ پہلے تو ہماری کیپیسٹی نہیں تھی، پھر اس کے بعد وہ گیم چینجر کیسے ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ ہمارے فلوں کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، اور جو ساہی وال میں لگایا اور یہ سارا وہ کیا ہے. ونڈ ملز تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بالکل مصدقہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے جیسے کیتری وغیرہ بنے ہمارے اداروں کی طرف ان کا بھی ان میں بہت کردار تھا. تو باہر سے کچھ لوگ آئے تھے کہ وہ جو یہاں پر کراچی سے لے کر اور نوری آباد اور اس میں ساری ونڈ ملز لگانا چاہ رہے تھے کہ اس ایریا کو بجلی وہ ہو، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو اس کے بعد ہم اس کو پوری طرح کریں گے. آئی سویئر ہمارے وزراء سے لے کر نیچے تک سب نے کہا تھا ہمارا حصہ. اب مجھے اس کو بات بتا کے پانی نہیں آ رہی. مجھے جیسے کسی نے گوشت گزار کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ جب یہاں پر اپنے حصے کھابے اور مانگے جائیں، باہر کے لوگ بھی نہیں سوچتے اور سوچا نہیں انہوں نے کہ متبادل انرجی کی طرف جاتے، آپ سولرز کی طرف جاتے. اور یہاں پر بھی کافی ساری کمپنیز آپ کو بتائی، میں بھی 2-3 لوگوں سے ملی اور لیکن وہ وہاں پر اتنی زیادہ اڑچن وہاں پر آ کر کاروبار سے. اچھا سارہ صاحب، آخری سوال ایک آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آخری حکومت تھی یہ کہتی تھی جب بھی کوئی اضافہ کرتی تھی کہ دل پہ پتھر رکھ کے کیا ہے، تو وہ پتھر نگران حکومت کو دے کے جانا بھول گئے کہ یہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے فیصلے کریں، یا ان سے کہیں گم ہو گیا جو وہ پتھر رکھ کے فیصلے نہیں کر پا رہے؟ پتھر گر ہی جاتا کسی کے اوپر تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ تو سنتے زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے. میں تو ایک دفعہ ووٹ مانگ رہی تھی، پیسے لے کر گئی ہوئی تھی. میں نے کہا پوچھوں کتنے کا آتا تھا، مجھ سے لے لیں. پھر کپڑے بیچنے تک آیا کہ کپڑے بیچ کے کروں گا. یہ سب سیاسی باتیں ہوتی ہیں. اور مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ واپس 1980 کی دہائی میں رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 2023 ہے. کہ آج کل کے بچے آپ بات کریں وہ ہمیں ہمارا کہا ہوا سنا دیتے ہیں، ان کی باتوں پہ کون یقین کرے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نگراں حکومت کے بارے میں پوچھا اور ہمارے پارٹی ہیڈ کے بارے میں کہا کہ بھئی ان کا نام دیے، تو سوری میں نے کہا تھا کہ یہ نگراں حکومت نہیں ہوگی، یہ ایک
टोकरा होगा जिसको आपको उठाना होगा, और ये डर्टी लिनन्स होंगे जो आपको धोने पड़ेंगे, वो भी डी चौक पर। किसी की आपने ये काम करने, और आज वो जमातें पाक साफ गंगा शरीक है। मुझे तो उनका एहतजाज नहीं हजम हो रहा कि कल JUI ने एहतजाज किया, आज पीपल्स पार्टी ने कहा एहतजाज करे, नून लीग के आबिद शेर अली। अरे भाई किसके खिलाफ एहतजाज करने, करके तो आप गए हैं। 16 महीने थे। देखिए जब ये 2018 में अपोजिशन में थे तो कमेटी का हिस्सा होते हैं, ये फाइनेंस कमेटी में भी थे, ये लॉ एंड जस्टिस में थी, ये पब्लिक अकाउंट में भी थे, तो इनको तमाम सूरत हाल पता थी। जो आज अभी टिकट्स चल रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब के, खुदा जाने लोग कॉन्फिडेंट झूठ बोलने का लाते कहाँ से। जिन साहब का 3 पीस सूट नहीं उतरा गर्मी में, मैंने देखा कि हमें गर्मी लगती है, हमारा बुरा हाल हो जाता है, और वो आप कह रहे हैं कि ये 2019 का मुआहदे थे। भाई 2019 के मुआहदे थे तो फिर आप चलिए, तो सारे साहब वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया करना। आइंदा आने वाले दिनों में सियासी जमातों का मुस्तकबिल जो आवाम के हाथों में होता है या नहीं होता पता चल जाएगा, सड़कों पर उनके साथ होता है क्या। बहुत शुक्रिया।